أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 283 سے آخری آیت نمبر 286 تک پڑھیں گے۔ یہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ اس میں اختتام دعائیہ کلمات پر ہوا ہے، اور پہلی آیت کا تعلق کاروباری قرض والے معاملے کے ایک اور شق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر ہو تم عَلَى سَفَرٍ کسی سفر پہ، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، یعنی تم کوئی قرض کا معاملہ کرو سفر کی حالت میں لیکن لکھنے والا نہ ہو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رکھ دو رہن کی کوئی چیز، مقبوضہ قبضے میں دے کر۔ ریحان جمع ہے رہن کی، ہر وہ چیز جو کہ قرض خواہ کے پاس گروی رکھ دی جائے قرض دار کی طرف سے اور اس کے قبضے میں دی جائے، چاہے وہ زمین ہو یا مکان ہو یا زیور ہو یا جو بھی چیز ہو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پس اگر اعتبار کرے بعضکم تم میں سے کوئی ایک بعضاً دوسرے پہ۔ امنہ یہاں پر امن یا اطمینان اور اعتماد کے معنی میں، بس اگر اعتبار کرے بعضکم بعضاً تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ، یعنی قرض خواہ قرض دار پر اعتبار کرے اور اس سے رہن کی کوئی چیز نہ لے اور نہ ہی لکھے اور نہ گواہ بنائے، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ جس کا اعتبار کیا گیا، امانتہ، اس کی امانت کو، یعنی اس کا قرض اور اس کا مال، اس کو اللہ نے امانت قرار دیا کہ جیسے امانت میں خیانت جائز نہیں اور اس کا لوٹانا واجب ہے، ایسے اس کو اپنا قرض اور مال دینا واجب ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ، تو بے شک آثم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، کیونکہ گناہ کا خیال دل میں ہی پیدا ہوا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ للہ، اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی پوری کائنات پر ملکیت اور قبضہ اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا یہ رسول، اس میں الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے، مراد مخصوص رسول ہے، اور وہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا یہ رسول، بما انزل الیہ، ان چیزوں پہ جو اس کی طرف نازل ہوا، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی۔ سب سے پہلا مومن قوم میں اس قوم کا پیغمبر ہوتا ہے اور پھر اس پر ایمان لانے والے۔
کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کے کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک میں بھی، من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے، یعنی ہم سارے رسولوں کو بحیثیت رسول مانتے ہیں۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہ مانا۔ غفرانک ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ اللہ تکلیف نہیں دیتا نفساً کسی شخص کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت اور گنجائش کے بقدر، یعنی اللہ کسی پر اس کے طاقت سے زیادہ چیز کا اس کو حکم نہیں دیتا، جتنی باتوں کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا اس پر عمل کرنا ان کے لیے، اس میں ان کے لیے گنجائش ہے اور اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ لہا ما کسبت ہر نفس کے لیے ہے، ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جو نیکی کی اس کا اجر اسے ملے گا، وعلیہا مکتسبت اور ہر نفس پر وبال ہے اس گناہ کا جو اس نے کیا۔ ربنا اے ہمارے رب، یہ مسلمانوں کی طرف سے دعائیں ہیں جو اللہ نے ان کو سکھائی کہ اے مومنو تم یوں کہو، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، یعنی کوئی نیک عمل نہ کرے بھول جائے، یا جس سے تو نے ہمیں روکا ہے اور وہ غلطی سے ہم کرے، او اخطأنا یا ہم کوئی غلطی کرے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ رکھ دے علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، ایک حمل ہے اور ایک اسر ہے۔ حمل وہ بوجھ ہے جسے انسان اٹھا سکے، اور اسر وہ بوجھ ہے جسے اٹھا نہ سکے۔ بوجھ سے مراد ایسے مشکل احکامات ہے جسے بندہ پورا نہ کر سکے، مطلب یعنی یہاں پر ظاہری بوجھ مراد نہیں بلکہ معنوی بوجھ مراد ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ رکھ دے علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے ایسا بوجھ رکھا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو جو سخت احکامات دیے تھے ایسے احکام ہم کو نہ دیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور ہم سے نہ اٹھوا، ما وہ بوجھ، لا طاقت لنا بھی جس کی ہم میں طاقت نہیں، جیسے بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کی عبادت ان کے عبادت خانے کے علاوہ نہیں ہو سکتی تھی، یا اگر ان کا کپڑا ناپاک ہوتا تھا تو اس کو کاٹتے تھے، پانی سے وہ پاک نہیں ہو سکتا تھا، یا ہفتے کے پورے دن میں ان کے لیے کام کاج منع تھا۔ ہمارے لیے صرف جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت منع ہے، باقی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے لیے سخت احکامات جو قرآن میں مذکور ہے وہ۔ واعف عنا اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مالک اور مولا ہے، فانصرنا پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین اس قوم پر جو کافر ہے۔ محترم سامعین، کل کے سوگ میں آیت مدائنہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر قرض اور ادار کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور اس پر گواہ بھی بنا لینے چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 283 میں کہ اگر کوئی لکھنے والا تم نہ پاؤ یا لکھنے والا موجود ہو لیکن تم نہ لکھنا چاہو تو ایسی صورت میں زیور یا مکان یا گاڑی یا جو بھی چیز ہو اس کو رہن میں دے دو، اس قرض خواہ اور مالک کے پاس وہ پڑی رہے گی بطور قبضہ، جب تم اس کا حق ادا کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری چیز واپس کر دے گا، تو یہ جائز ہے یہ معاملہ، اس کو رہن کا معاملہ کہتے ہیں۔ اس میں رہن دینے والا راہن ہوتا ہے اور لینے والا مرتہن ہوتا ہے، اور جو چیز دی جاتی ہے اس کو رہن کہتے ہیں یا مرہونہ۔ تو اگرچہ اس آیت میں سفر کا ذکر ہے لیکن یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اقامت اور حضر کی حالت میں بھی رہن کا معاملہ کرنا جائز ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا زرع ایک یہودی کے پاس گروی رکھا تھا
اور اس سے کوئی چیز لیا تھا۔ تو سفر کی حالت میں تو قرآن سے ثابت ہے، اور حضر اور اقامت کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے۔ تو رہن کا معاملہ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ سفر کا ذکر پھر اس لیے کیا کیونکہ سفر میں اکثر ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ نہ کوئی لکھنے والا ملتا ہے، نہ کوئی گواہ ملتے ہیں، تو اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے متعلق اللہ نے یہ ہدایت دی کہ اب اگر ایک کوئی شخص دوسرے پر اعتبار کرے اور نہ اس معاملے کو لکھے اور نہ گواہ بنائے اور نہ رہن لے، تو اس دوسرے یعنی قرض دار کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس حقدار کو اس کا حق یعنی قرض واپس کر دینا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور گواہوں کو ہدایت ہے کہ گواہی نہ چھپاؤ، نہ اس میں ترمیم کرو، نہ غلط بیانی کرو، نہ اس کو چھپاؤ، بلکہ گواہی دیا کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ آیت نمبر 284 میں ہے کہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کا اور تمہارے دل میں آنے والے سب خیالات کا پتہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ خیالات اور کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں، کچھ غیر اختیاری۔ تو غیر اختیاری میں اللہ تعالیٰ انسان کو سزا نہیں دیتا، البتہ اختیاری امور میں کہ کوئی بندہ دل سے کسی گناہ کا عزم کر لے، چوری کا یا کسی اور گناہ کا پکا عزم کر لے، تو اس صورت میں پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ آخری آیت نمبر آیت نمبر 285 میں ایمان مفصل بیان کیے گئے ہیں، ایمان کے جو اہم شعبے ہیں اور عقائد ہیں، یہ پہلے بھی گزر چکے ہیں، یہاں پھر دوبارہ تاکیداً اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، جو کہ ایمان مفصل ہے اور بحیثیت ایک مومن کے اس کے ایمان کے بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہ آخر میں اس کا پھر تذکرہ کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نمبر 284 نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم کوئی چیز ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ حساب کرے گا، تو صحابہ آئے اور انہوں نے عرض ہے کہ یا رسول اللہ، جو دل کی باتیں چھپی ہوئی ہو اس پر محاسبہ یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بس یوں کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بس باقی کچھ نہ کہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نرمی کر دی اور فرمایا آخری آیت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ کا مکلف نہیں بنائے گا، یعنی آسانی کر دی کہ اللہ حساب کتاب صرف ان چیزوں کا کرے گا جو اختیاری ہے۔ جو غیر اختیاری طور پر دل میں خیالات آتے ہیں کسی گناہ کے یا وسوسے آتے ہیں، اس پر نہ مواخذہ ہے اور نہ گناہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا کہ ہر انسان کو اس نیکی کا اجر ملے گا جو وہ کرے، اور اس گناہ کی سزا ملے گی جو وہ کرے گا۔ تو یہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آگے 3 دعائیں ذکر کی گئی ہے۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان، یا ان اللہ تجاوز عن امتی النساء والخطا والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطاً اور نسیاناً جو یعنی غلطی سے یا بھول کر اگر وہ کوئی کام کرے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر آگے ہے کہ ہم پر ایسا بوجھ نہ اٹھوا جیسے تو نے ہم سے پہلے قوموں پہ ڈالے تھے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے سخت احکامات تھے، تو ایسے سخت احکامات ہم کو نہ دیں۔ اس وجہ سے ہماری شریعت میں آسانیاں ہیں، ہمارے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی اور بہت زیادہ آسانیاں ہمارے لیے شریعت میں رکھ دی گئی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ غفرہ یغفر کے معنی ڈانپنا، اسی سے ایک لفظ ہے مغفر۔ مغفر خود کو کہتے ہیں، ہیلمٹ کو جو انسان کو چھپاتا ہے، تو غفرہ یغفر میں چھپانے کا معنی ہے۔ تو اے اللہ ہمیں بخش دے، یعنی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہم پر رحم فرما، کہ بخشش کے بعد یہ اعلیٰ درجہ ہے رحمت کا۔ انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، بس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہاں تک الحمدللہ سورۃ بقرہ ختم ہو گیا اللہ کی توفیق اور فضل سے۔ اس میں بہت زیادہ احکامات اللہ نے بیان کیے، طلاق کے، نکاح کے، جہاد کے، انفاق کے، صدقات کے، سود کے۔
تو ان ساروں کے متعلق آخر میں دعائیں کی گئی کہ یا اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ ہمارے لیے آسان فرما۔ تو یہ سورۃ بقرہ کا اختتام ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل سے سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔